بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوپر سے پھر کیوں نہ پڑھے؟ وتنقسم عقود الاذان فی النظر الفقہی الی قسمین، ٹھیک ہے؟ کہ یہ جو اوپر خصوصیات ذکر ہوئی کہ عقود الاذان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ عقد کا تعلق سامان یا منافع کے ساتھ ہو اور ضرورت والے منافع، ایسی ضرورت والے کہ لوگوں کا ان چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا دشوار اور مشکل ہو۔ اس کی مثالیں انہوں نے پانی، بجلی، گیس، ٹیلی فون، ڈاک اور اس طرح نقل عام کے لیے استعمال ہونے والے دیگر آلات کے تار وغیرہ یہ ہو، یا اس کے اندر احتکار کی صورت بھی پائی جاتی ہے۔ اور احتکار کی صورت یہ ذکر کی ہے کہ جو نگران ہے یا جو شخص ان چیزوں کو پروموٹ کرنے والا ہے، سامنے لے کر آنے والا ہے، وہ یا تو قانونی احتکار کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا فعلی احتکار کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی پر اس چیز کی قیمت طے کر دیتا ہے۔ کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے عام جو مارکیٹ کا مقابلے والا دائرۂ کار ہے وہ انتہائی محدود ہو کر رہ جاتا ہے، لہذا پھر بھی احتکار والی صورت یہاں پائی جاتی ہے۔ اچھا، احتکار کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی۔ یہاں پر وہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی کسی بھی سامان کو اپنے پاس روک کے رکھنا قیمتیں بڑھانے کے لیے۔ اور تیسری خصوصیت اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ یہاں جو تفصیلات جاری کرتا ہے یا جو شرائط طے کرتا ہے وہ جانب واحد ہوتا ہے، جانب آخر کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ چوتھی خصوصیت یہ یہاں ذکر کر دی جاتی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں جو ایجاب ہوتا ہے، پیشکش ہوتی ہے، وہ جمہور کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ پیشکش کرنے والا وہ اکیلا ہوتا ہے تفاصیل جاری کرنے میں اور شرائط وغیرہ طے کرنے میں۔ ان تمام چیزوں میں یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اکیلا ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے۔ یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ عقد تب تام ہوتا ہے جب ایجاب اور قبول کا آپس میں ارتباط ہو، اور ایجاب و قبول کے درمیان ارتباط آپس میں رضامندی کی بنا پر واقع ہو جاتا ہے۔ اب آپس میں رضامندی کبھی الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی عرف اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ شریعت ہم پر کیا لازم کرتی ہے؟ ایک اصول ہے، شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جو حکومت ہے عام معاملات میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ ان معاملات کے اندر عقود الاذان بھی ہے، اگر حکومت وقت اس کی اجازت دیتی ہے ہم اس کو مانیں گے، لیکن اس صورت میں کہ جب قیمتیں وہ مناسب ہو، منصفانہ ہو، تو وہ مان لی جائیں گی اور اس میں وقت کی حکومت کا اتباع کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ شریعت ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ جہاں ظلم ہو، جہاں جور ہو، اور جہاں کسی کی حق تلفی ہو، تو پھر اس حق تلفی کی درستگی کے لیے آگے بڑھنا، ظلم کو روکنا، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اب ان باتوں کو مد نظر رکھنے کے بعد یہ حضرت بتلاتے تنقسم عقود الاذان فی النظر الفقہی الی قسمین، کہ عقود الاذان فقہی نظر میں دو قسموں کی طرف تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک، ما کان الثمن فیہ عادلہ، ایک اس میں یہ کہ ثمن مناسب ہو، عادل ہو، صحیح ہو، ایسے لم تتضمن شروطہ ظلما بالطرف المذعن، سامنے والے جو
تابعدار فرمانبردار طرف ہے، شرائط ان کے اوپر ظلم کرنے کو متضمن نہ ہو، وہ صحیح شرعن، تو ایسا عقد صحیح ہوگا، شرعی طور پر ملزم لطرفیہ، دونوں طرفوں کے اوپر لازم بھی ہوگا. ولیس للدولة بالقضاء حق التدخل في شانه بأي الغاء او تعدیل، حاکم وقت کو یا عدالت کو اس میں دخل اندازی کی کوئی وہ نہیں ہوگی، جواز ان کے لیے نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں اس میں دخل اندازی کرے. الغائن بالکل طرف کرنے کی صورت میں، یعنی لغو قرار دینے کی صورت میں، او تعدیل یا اس کے اندر رد و بدل کرنے کی. لانتفاء الموجب الشرعی لذالک، اس لیے کہ یہاں جو رد و بدل کرنے کی اجازت دینے والی جو شرعی موجب ہے وہ یہاں منتفی ہے. اذا طرف المسیطر للسلعة او المنفعة باذل لها، اس لیے کہ جو نگران طرف ہے وہ سامان کا یا منفعت کا خرچ کرنے والا ہے. غیر ممتنع عن بیعها لطالبها بثمن الواجب علیہ شرعا، جو لوگ اس کو طلب کرتے ہیں یہ آدمی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. وعوض المثل، وہ صرف اتنے پیسے لیتا ہے، اتنا حق اپنا لیتا ہے جو شرعن مناسب ہے. اور وہ شرعن مناسب کیا ہے؟ عوض المثل، مثلی عوض. او مع غبن یسیر باعتبارہ معفوا عنہ شرعا، یا اگر تھوڑا بہت غبن بھی ہے لیکن وہ غبن اتنا کم ہے کہ شریعت کے یہاں بھی وہ معاف ہے. لعسر التحرز عنہ فی عقود المعاوضات المالیہ، اس لیے کہ اتنے کم غبن سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا مالی معاوضات کے اندر مشکل ہے. وتعارف الناس علی التسامح فیہ، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کا عرف بھی اس میں چشم پوشی پر قائم ہے. وَلِأَنَّ مُبَايَعَةَ الْمُسْتَرِّ بِبَدْلٍ عَادِلٍ صَحِيحَةٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور تیسری بات یہ کہ مشترک کی بے، خرید و فروخت، ببدل عادل، مناسب قیمت اور بدل کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، باتفاق اہل علم، اہل علم کے اتفاق سے. یوں سمجھو کہ عقود لذعان والی یہ پہلی صورت صحیح ہے، جائز ہے، کسی قسم کے عمل دخل دینے کی ضرورت اور اجازت شرعن نہیں ہوگی. دوسری صورت بتلا رہے ہیں، من تبع علی ظلم بالطرف المذعن، جو طرف مذعن ہے، جو اطاعت گزار اور مطیع طرف ہے، یہ عقد اس کے اوپر ظلم پر مشتمل ہو. لأن ثمن فی غیر عادل، اب ظلم کیسے ہے کہ جو قیمت لگائی گئی ہے وہ قیمت کیا ہے؟ عادل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ہے. ای فیہ غبن فاحش، اس کے اندر غبن فاحش ہے. ایک صورت ظلم کی، ایک صورت یہ ہے کہ قیمت زیادہ لگائی جائے. ظلم کی دوسری صورت، او تضمن شروطا تعسفیتا ضارۃ بہ، یا قیمت تو صحیح ہے لیکن ایسی شرطیں لگائی گئی ہے جو شرطیں ظالمانہ ہے اور جو طرف مذعن کے لیے نقصان کے باعث ہے، طرف مذعن کے لیے کیا ہے؟ نقصان کے باعث ہے. فہذا یجب تدخل الدولہ فی شانہ ابتداء، تو یہاں دولت اور وقت کے حاکم یا حکومت کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر دخل اندازی کرے شروع ہی سے. وذالک بالتسعیر الجبری العادل، اب حاکم وقت کی طرف سے جو دخل اندازی ہوگی اس کی صورت کیا ہوگی؟ بالتسعیر الجبری العادل، کہ جبری طور پر مناسب قیمتیں مقرر کرے. الذی یدفع الظلم والضرر عن الناس، تاکہ وہ لوگوں سے ظلم اور نقصان کو دور کر دیں. المسترین الی تلک السلعہ او المنفعہ، جو لوگ اس سامان کے لیے یا اس منفعت کے لیے محتاج ہے. بتخفیض السعر المتغال فیہ الی ثمن المثل، اب ظلم کو کیسے ہٹائے؟ دفن کر دے، ختم کر دے، دفع کر دے. بتخفیض السعر، قیمت کم کرنے کی صورت میں. المتغال فیہ الی ثمن المثل، جس کے اندر بہت زیادہ غلو کیا گیا ہے، مہنگائی کی گئی ہے. الی ثمن المثل، کتنا کم کرے؟ ثمن مثلی کی طرف لے کر آ جائیں. او بالغاء، یا اس کو بالکل تلف کر دے، لغو قرار دے دے، بالکل مارکیٹ سے سامان اٹھائے. او تعدیل شروط الجائرہ، یا یہ جو ظالمانہ شرائط ہے ان کی درستگی کرے.
بما يحقق العدل بین الطرفین، ایسی درستگی کریں کہ دو طرفوں میں عدل اور انصاف سامنے آ جائے، مناسب فیصلہ کرے جس میں فیکٹری سامان بیچنے والے کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور خریداروں کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو۔ اچھا ایک بات یہاں یہ سمجھے، یہ صناع اور منفعت کا لفظ بار بار بولتے ہیں نا، تو صناع سے میں نے پہلے بتلا دیا تھا سامان ہی مراد ہے، تو سامان ہو، ٹھیک ہے، اور منفعت سے مراد اب بجلی ہے، سامان کی صورت میں نہیں ہے، گیس ہے، سامان کی صورت میں نہیں ہے، لیکن یہ ایسی منفعت ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استناداً الی، کہتے ہیں یہ جو ہم نے حکم بیان کیا اس کی سند یہ ہے انہ یجب علی الدولہ، حاکم وقت پر لازم ہے ولی الامر شرعا دفع ضرر احتکار فرد او شرکت، حاکم وقت پر لازم ہے کہ ایک فرد احتکار کرے یا پوری کمپنی احتکار کرے، اس احتکار کے ضرر اور نقصان کو ختم کرے، دفع کرے، شرکہ یہاں مراد کمپنی ہے، سلعتاً او منفعتاً ضروریتاً لعامت الناس، وہ احتکار سلع میں کرے، سامان میں کرے یا منفعت ضروریہ میں کرے جو عام لوگوں کی ضرورت ہو، ایسے منفعت کے اندر وہ احتکار سے کام لے لے، تو حاکم وقت کا واجبی وہ ہے فریضہ ہے کہ کیا کرے، اس کو اس ظلم کو ہٹائے، اس ظلم کو دفع کرے، اس احتکار کو ختم کرے۔ عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل، کہ جب یہ آدمی، یہ محتکر، یہ بیچنے والا اس کے بیچنے سے رک جائے، بالثمن العادل، ثمن عادل مناسب قیمت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ وہ تو بیچ رہا ہے، مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے، کمپنی کھلی ہوئی ہے، ہر کسی کو گیس دے رہا ہے، کمپنی کھلی ہوئی ہے، ہر کسی کو کنیکشن لگا رہے ہیں بجلی کا، اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا کر رہا ہے؟ بالثمن العادل، ثمن عادل پر دینے سے رک رہا ہے، نفس سے دینے سے رک نہیں رہا۔ دونوں میں فرق ہے بھائی، یہاں جو کہتے ہیں عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل، ثمن عادل پر ان کے ہاتھوں بیچنے سے رک رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھو۔ اے عبد المثل، یعنی عبد المثلی سے بالتسعیر الجبری العادل، اب یہ ضرر کو کیسے دفع کریں، کیسے ختم کریں، یہ اس کے لیے طریقہ بتا رہے، بالتسعیر الجبری العادل، منصفانہ جبری طور پر قیمت مقرر کرے، جبری طور پر منصفانہ قیمت مقرر کر کے اس ظلم کو ختم کرے، دفع کرے، سمجھ گئے؟ اچھا، الذي يكفل رعایت الحقین، ایسا منصفانہ ثمن یا قیمت جو دونوں کی رعایتوں کی کفالت کرے، دونوں کی رعایتوں کی پرورش کرے، حقوق کی پرورش کرے۔ حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدی المحتکر فی الاسعار او الشروط، لوگوں کا حق کیسے ادا کریں؟ لوگوں کا حق اس طرح ادا ہوگا اور ان کے حق کی رعایت اس طرح کی جائے گی کہ بدفع الضرر عنهم، ان سے ضرر کو دفع کریں، الناشئ عن تعدی المحتکر، جو محتکر کی ظلم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، فی الاسعار اب الشروط، قیمتوں کے اندر یا شرطوں کے اندر، جو محتکر نے تعدی اور ظلم سے کام لیا ہے اس ظلم کو روکیں، اس ظلم کو روکیں۔ وحق المحتکر، محتکر کے حق کی رعایت کیسے ہیں؟ بِإِعْطَائِهِ البدل العادل، کہ اس کو مناسب قیمت دلائی جائے اس کو، تب دونوں کے حقوق کی رعایت ہو جائے گی۔ عام صارفین کی حقوق کی رعایت اس طرح ہوگی کہ جو زائد قیمت اس سے وصول کی جا رہی ہے وہ زائد قیمت ختم کر دیں، اور محتکر کے حقوق کی رعایت اس طرح ہوگی کہ جو اس کا مناسب قیمت یا ثمن بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ نمبر 2، ان فی هذا التسعیر تقدیما لمصلحة العامة وهي مصلحة المضطرين الى السلع
إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بثمن العادل. حاکم وقت کی طرف سے جو قیمت مقرر کر دی جاتی ہے اس تسعیر میں تقدیم ہے لمصلحت العامہ، عام لوگوں کی مصلحت کو مقدم کرنا پایا جا رہا ہے. اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ عام لوگوں کی مصلحت کو مقدم کرنا اس تسعیر کے اندر پایا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہی مصلحت المسترین، وہ ضرورت مندوں کی مصلحت ہے الی السلع او المنافع، سامان کی طرف یا اس کے منافع کی طرف، فی ان یشتروها بثمن العادل، اس بارے میں کہ اس کو مناسب قیمت کے ساتھ خریدیں. وہ اس کے محتاج ہیں، مناسب قیمت پر اس کے خریدنے کے وہ محتاج ہیں. علی المصلحۃ الخاصہ وہی مصلحۃ المحتکر الظالم. اچھا، تقدیما لمصلحت العامہ، اوپر ہے نا کہ مصلحت عامہ کو ہم مقدم کریں گے. کس کے اوپر مقدم کریں گے؟ علی مصلحت الخاصہ، مصلحت خاصہ کے اوپر. وہی مصلحت المحتکر، اور مصلحت خاصہ یہ کیا ہے؟ مصلحت المحتکر الظالم، وہ محتکر کی مصلحت ہے، وہ محتکر جو ظالم ہے. کیسے ظلم کر رہا ہے؟ بامتناعہ عن بیعہا لہم، لوگوں پر اس کے بیچنے سے رکنے کی صورت میں، الا بربح فاحش او شروط جائرۃ، لوگوں پر اگر بیچتا بھی ہے تو فحش منافع کے ساتھ یا ظالمانہ شرائط کے ساتھ، یعنی عادلانہ قیمت اور عادلانہ شرائط کے ساتھ لوگوں کے اوپر بیچنے سے یہ رک رہا ہے. لہذا عادلانہ قیمت اور عادلانہ شرائط کے ساتھ رکنے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ ظالم ہے. یہ محتکر کون ہے؟ کیا ہے؟ ظالم ہے. اذ من الثابت المقرر فی القواعد الفقہیہ، اس لیے کہ قواعد فقہیہ کے اندر یہ بات ثابت اور محکم مستحکم ہے، ثابت مقرر ہے، ان المصلحۃ العامہ مقدمۃ علی مصلحۃ الخاصہ، کہ مصلحت عامہ مصلحت خاصہ کے اوپر مقدم ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ عام قانون ہے بھائی، سیاسی قانون ہے. جہاں آپ دیکھیں گے دو آدمیوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ان دو آدمیوں کے نقصان کو بچاتے ہیں تو پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے. اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ان دو آدمیوں کے نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا، لیکن قوم کے نقصان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں تقدیم المصلحت العامۃ علی مصلحت الخاصہ، کہ مصلحت عامہ کو مصلحت خاصہ پر مقدم کیا جائے گا. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ ایک سیاسی اصول ہے بھائی. وَأَنَّهُ يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاص لِمَنْعِ ضَرَرِ الْعَامِ، اور دوسرا قاعدہ اس الفاظ کو اس انداز سے بھی کہتے ہیں، اس قاعدہ کو دوسرے الفاظ میں بھی ذکر کرتے ہیں، وہ یہ یتحمل الضرر الخاص، کہ خاص نقصان کو برداشت کیا جائے گا، لمنع ضرر العام، عام ضرر اور نقصان کو روکنے کے لیے. اب دیکھیں ایک نقصان ہے وہ ایک خاص قسم کا، خاص افراد کا، چند افراد کا نقصان ہے، اور دوسرا نقصان پوری قوم کا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو خاص لوگوں کا نقصان ہے اس کو برداشت کیا جائے گا، لیکن عام لوگوں کے نقصان کو روکا جائے گا. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ بات ختم. اب آگے نیا مسئلہ بہت اہم. یفرق فی الوکالات الحصریہ للاستیراد بین ثلاث حالات. وکالات الحصریہ یہ خصوصی ایجنٹ ہوا کرتے ہیں، الٹ بھی کہتے ہیں اس کو، الٹ. اور یہ وہ تاجر جو باہر ملکوں سے مال امپورٹ کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، للاستیراد، استیراد کہتے ہیں مال درآمد کرنے کو. کس کرنے کو؟ وہ جو پہلے گزر جو نا اتفاقیت التورید، اتفاقیت التورید گزرے نا، اس میں یہ کہ مال فراہم کرنا، آسان تعبیر آج کل کی زبان میں اس کو سپلائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ استیراد تورید سپلائی ہے. اور باہر سے مال، دوسرے ملکوں سے مال منگوانا، اس کو اردو میں درآمدات کہتے ہیں، درآمد کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو امپورٹ کہتے ہیں. تو یہ جو امپورٹ شدہ مال ہے، امپورٹ شدہ
مال ہے، تو جو کمپنی مال امپورٹ کرتی ہے یا جو شخص مال امپورٹ کرتا ہے باہر سے لے کر آتا ہے، اب اس کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں یفرق بین ثلاث حالات، 3 حالات کے درمیان ان میں تفریق کر دی جاتی ہے، جدائی بیان کی جاتی ہے. گویا کہ ان کے 3 حالات ہیں. بعض حالات کے اندر جو قیمت وہ طے کرے جائز ہے، کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعض صورتیں ایسی ہے جس میں حاکم وقت دخل اندازی کر سکتا ہے. الاولی، پہلی صورت یہ اللہ یکون ہناک ضرورت او حاجت عامت او خاصۃ بفئۃ الناس الى المنتج الذي تتعلق به الوکالۃ الحصریہ. پہلی صورت یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، عامہ کوئی عام حاجت نہیں ہے، او خاصہ یہ کہ کوئی خاص حاجت بھی نہیں، بفئۃ من الناس الى المنتج لوگوں کے کوئی خاص جماعت بھی اس کا محتاج نہیں ہے، الذی تتعلق بالوکالۃ الحصریہ جو جس کے ساتھ وکالت حصریہ متعلق ہے، ان چیزوں کی طرف نہ عام ضرورت ہے، نہ عام حاجت ہے، نہ کسی خاص جماعت کی ضرورت ہے. نظرا لکونہ من السلع او المنافع الترفیہیہ التي يمكن الاستغناء عنها، اس بات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ سامان یا یہ منافع ایسے ہیں الترفیہیہ جو عیش و عشرت کے لیے ہیں، جو کیا ہے؟ عیش و عشرت کے لیے ہیں، یعنی فضول خرچ بازی میں آتے ہیں. التي يمكن الاستغناء عنها جن سے الگ تلگ رہنا ممکن ہے، جن سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنا ممکن ہے. اب بات سمجھ میں نہیں؟ ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے السلع الترفیہیہ یا المنافع الترفیہیہ. ٹھیک ہے، یہ عیش و عشرت والا سامان جن کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے. او کان ہناک ضرورت او حاجت غیر متعینۃ الیہ، یا اس چیز کی ضرورت تو ہے، یا عمومی طور پر ضرورت تو پائی جا رہی ہے، حاجت پائی جا رہی ہے، لیکن وہ حاجت اسی چیز کے ساتھ متعین نہیں ہے کہ یہی چیز خریدوں گا تو ضرورت پوری ہوگی، اسی کمپنی کا مال خریدوں گا تو ضرورت پوری ہوگی، اسی آدمی سے خریدوں گا تو ضرورت پوری ہوگی. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ لوجود مثیل او بدیل لہو، اس لیے کہ اس کے ہم مثل موجود ہے، اس کا بدل موجود ہے، متوفرن فی السوق، اور یہ صرف ہم مثل موجود نہیں، صرف اس کا بدل موجود نہیں، بلکہ مارکیٹ میں وافر مقدار میں مل رہا ہے، بسعر عادل، اور مناسب قیمت پر مل رہا ہے. کیا سمجھ گئے اس بات کو بھائی؟ ایک آدمی ہے باہر سے مال امپورٹ کرتا ہے، ایسا مال امپورٹ کرتا ہے جو ہے تو مہنگا، لیکن وہ ایسا مال ہے جو عام لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، جن کے بغیر بھی گزارا چل سکتا ہے. ایک یا ان کے بغیر گزارا تو نہیں چل سکتا، لیکن مارکیٹ میں اس کی مثل یا اس کا بدل دوسرا سامان مل سکتا ہے اور مناسب قیمت پر مل سکتا ہے. اب سمجھ گئے بات؟ فَإِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَكِيلِ الْمُسْتَوْرِدِ أَنْ يَبِيعَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَتَرَاضَى مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ. اب کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں امپورٹ کرنے والے ایجنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس ثمن پر اس سامان کو بیچیں جس ثمن پر مشتری کے ساتھ اس کی رضامندی واقع ہو جاتی ہے. بھائی یہ مال میں نے، یہ گلاس ایک کمپنی باہر ملک سے امپورٹ کرتی ہے، اب یہ گلاس ایسا ہے جو عام ضرورت نہیں ہے، اس گلاس کے بغیر آپ دوسرے گلاس میں پانی پی سکتے ہیں. ہاں گلاس ضرورت ہے، گلاس ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت اس گلاس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. آپ کوئی اور کمپنی کے گلاس خرید سکتے ہیں، اور دوسرے کمپنی کے گلاس آپ کو مناسب قیمت پر بھی مل سکتے ہیں. اب یہ میں نے باہر سے امپورٹ کیے، اب میری مرضی ہے میں اس کو مہنگا بیچوں سستا بیچوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے خریدنے کے لیے مجبور نہیں ہیں. اگر آپ مہنگی قیمت ادا نہیں کر سکتے تو مارکیٹ میں مناسب قیمت پر دوسرے مل سکتے ہیں، جاؤ اپنا گزارا اس سے کرو. سمجھ گئے؟
تو اس وجہ سے کہتے ہیں فإن من حق الوکیل المستورد، امپورٹ کرنے والا جو ایجنٹ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے ان یبیعہ بالثمن، کہ اس گلاس کو وہ بیچے اس ثمن پر الذی یتراضی، جس پر اس کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، مع المشتری علیہ، مشتری کے ساتھ، علیہ اس قیمت کے اوپر، اس ثمن کے اوپر. ولیس للدولة او للقضاء حق التدخل بالتسعیر علیہ فی، اس گلاس کے معاملے میں حاکم وقت کو اور عدالت کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس قیمت طے کرنے میں کوئی کسی قسم کی دخل اندازی کرے. اس میں حکومت وقت دخل اندازی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے تو یہ چیز ان لوگوں کے لیے یہاں لائی ہے جو عیش و عشرت اور باسہولت زندگی گزارنا چاہتے ہیں. عام ضرورت اگر کسی کو کی ہے تو مارکیٹ سے جائیں، مناسب قیمت پر خرید کر لے آئیں. ٹھیک ہے. اذ الاصل فی صحۃ العقود التراضی، اس لیے کہ عقد کی صحت کے اندر اصل کیا چیز ہے؟ آپس کی رضامندی ہے. جب بائع اور مشتری آپس میں راضی ہے مہنگی قیمت پر تو ہم کیا کریں؟ وموجبها ما اوجبه العاقدان على انفسهما به، اور ان کا موجب وہی ہے جو عاقدین اپنے اوپر واجب کر دیتے ہیں، اپنے نفسوں کے اوپر واجب کر دیتے ہیں، وہی دینا پڑے گا. ولأن اختصاص صاحب الوکالة بالمنتج واحتکاره له بالمعنى اللغوی للاحتکار جائز شرعا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب الوکالہ ہے، صاحب الوکالہ مطلب یہ جو ایجنٹ ہے، جو ایجنٹی کر رہا ہے، بالمنتج ان چیزوں کا، واحتکاری لہو، اور یہ جو اپنے لیے اس کو ذخیرہ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، عام قیمت پر بیچنے سے روک رہا ہے. یا کہہ رہے ہیں بالمعنی اللغوی للاحتکار، یا احتکار لغوی معنی میں ہے. جائز شرعا، یہ احتکار اس کے لیے شرعی طور پر جائز ہے. یہ احتکار اس کے لیے شرعی طور پر کیا ہے؟ جائز. کیوں؟ حیث ان من حقه بیع ما یملک بالثمن الذي یرضى به، اس لیے کہ اس کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے سامان کو اس ثمن کے بدلے بیچے جس پر وہ راضی ہے، جس پر وہ راضی ہے. ولا يتضمن ظلما او ازارا بعامة الناس، جو ظلم کو متضمن نہیں ہے یا عام لوگوں کو نقصان دینے کو متضمن نہیں ہے. ولا يجوز التسعير عليه فيه، تو ایسی بات میں اس کے اوپر اپنی طرف سے قیمت لاگو کر دینا یہ جائز نہیں ہے. ایک صورت ہو گئی. ٹھیک ہے. نمبر 2، ان يكون هناك ضرورت او حاجت عامت او خاصۃ متعینۃ بمتعلق الوکالۃ الحصریہ، ضرورت ہے، حاجت عامہ ہے یا خاصہ ہے، لیکن وہ اسی وکالت حصریہ کے ساتھ متعلق ہے. اس کا کوئی متبادل مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر اس کا کوئی مثل موجود نہیں ہے، کوئی بدل موجود نہیں ہے. ایک. اب اس کی دو صورتیں ہوں گی. وَإِن يَكُونَ الْوَكِيلُ بَاذِلًا لَهُ بِثَمَنٍ عَادِلٍ، ضرورت ہے، مارکیٹ میں اس کا ہم مثل نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، لیکن یہ جو ایجنٹ ہے، خصوصی ایجنٹ جو بنا ہوا ہے، جو کمپنی اس کو امپورٹ کر رہی ہے، وہ ایسے قیمت لگا رہی ہے بِثَمَنٍ عَادِلٍ، مناسب قیمت لگا رہی ہے. لا يتضمن غبنا فاحشا، غبن فاحش کو متضمن نہیں ہے. او تحکما ظالما، یا ظالمانہ تحکم کے اوپر مشتمل نہیں. تحکم کہتے ہیں اپنے فیصلہ زبردستی کے ساتھ نافذ کر دینا، تو ایسے تحکم پر بھی یہ مشتمل نہیں ہے. وعندئذ فلا يجوز تدخل الدولة بالتسعیر علیہ، اس صورت میں بھی حکومت دخل اندازی نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأن اختصاصه واحتکاره المنتج تصرف مشروع فی ملکه، اس لیے کہ اس آدمی کا اختصاص حاصل کرنا یا اس آدمی کا یہ احتکار اس چیز کے بارے میں تصرف مشروع، یہ مشروع تصرف ہے، فی ملک، اپنی ملکیت کے اندر، لا ظلم فیہ لأحد، اس میں کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں ہے، ولا اضرار بالناس المحتاجین الیہ، اور جو لوگ اس کے محتاج اور ضرورت مند ہے ان کے اوپر ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. لہذا فلا يتعرض له فی، لہذا کوئی اس کے اندر تعرض بھی نہیں کر سکتا. سمجھ گئے؟
الثالثہ، تیسری صورت، ان یکون ہناک ضرورت او حاجت عامۃ او خاصۃ متعینۃ بمتعلق الوکالۃ الحصریہ، ضرورت ہے یا عام حاجت ہے یا خاص حاجت ہے، اور وہ حاجت اسی وکالت حصری کے ساتھ متعلق ہے، اسی آدمی کے امپورٹ شدہ مال کے ساتھ متعلق ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی متبادل مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ والوکیل ممتنع عن بیعہ، اور وکیل اس چیز کے بیچنے سے رکا ہوا ہے، الا بغبن فاحش او بشروط جائرۃ، البتہ غبن فاحش کے ساتھ بیچنے پر راضی ہے اور شروط جائرہ ظالمانہ شروط کے ساتھ بیچنے کے لیے تو پیش کر رہا ہے، لیکن عادل قیمت اور شرائط کے ساتھ بیچنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ ففی هذه الحال یجب علی الدولہ، اس صورت میں حکومت پر یہ لازم ہوگا ان تدخل لرفع الظلم، کہ دخل اندازی کریں ظلم کو ختم کرنے کے لیے، عن المحتاجین الیہ، اس چیز کے محتاجوں سے، بطریق التسعیر الجبری علی الوکیل، وکیل اور ایجنٹ کے اوپر جبری قیمت لاگو کر کے۔ سمجھ گئے؟ واللہ تعالی اعلم۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ بہت اہم ہے بھائی۔